صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ حضور پڑھیے محمد صلی اللہ محمد محمد وعجل فرجهم۔ کرب و بلا سے جس کو ہدایت نہیں ملی، بینائی تو ملی بصارت نہیں ملی، اور اس سے بڑا غریب نہیں کائنات میں جس کو غم حسین کی دولت نہیں ملی۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ محمد وعجل فرجهم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ درود پڑھیے محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم۔ نظران غم، میرا خیال ہے کہ جتنا مجموعہ ہے اس سے بہتر درود پڑھا جا سکتا ہے۔ بلند آواز سے صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ آپ جانتی ہیں کہ درود وہ عبادت ہے کہ جس میں خدا جیسا وحدہ لا شریک ہمارے ساتھ شریک ہوا کرتا ہے۔ تو جب ہم عظمت محمد و آل محمد کو پہچان کر درود پڑھتے ہیں تو ہم جاگتے ہوئے درود پڑھتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ فرش ارضا بہت قیمتی ہے، جس پر آپ موجود ہیں اس وقت اتنی عظیم عبادت کو انجام دے رہی ہیں۔ اذان ہو رہی ہے۔ مسلسل سنتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ میں اپنی مجلس کا ابتدائی حصہ مخصوص کرتی ہوں اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ذکر مبارک سے، اس لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جس کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ ہم فرش ارضا پر آ کر زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کے حسین کی معرفت کو حاصل کر سکیں، اس لیے کہ اگر وقت کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کیا تو زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور فرش ارضا کا مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے، ہمیشہ کہتی ہوں۔ اس لیے کہ ہمیں نصرت امام کے لیے تیار ہونا ہے، ہمیں ہماری اولاد کو ہمیں خود تیار کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنی ہے۔ اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ ہم بس فرش ارضا پر آ کر الاجل الاجل پکارتے رہیں، اور پھر وہی ہوگا کہ الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا،
کہ اگر ہم یہ جو پکار رہے ہیں امام سنانا کو کہ امام آ جائیے امام آ جائیے، تو امام جب آئیں گے تو ہماری تیاری کیا ہے؟ امام جب آئیں گے تو کریں گے کیا؟ امام کی حکومت نافذ ہوگی تو امام کیا کریں گے کہ امام قرآن کی حکومت نافذ کریں گے۔ تو ہمیں پتہ تو ہو کہ قرآن میں ہے کیا، قرآن میں لکھا کیا ہے، قرآن جو کہ ایک گائیڈ لائن ہے۔ ہم قرآن کو کس طرح پڑھتے ہیں کہ بس ایک سرسری طور پر تلاوت کر لی، میں یہ کبھی نہیں کہتی کہ اس کا اجر و ثواب نہیں ہے یا اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو خدا نے اس کتاب کو ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت موجود ہے، کیا سبق موجود ہے، ہم اسے کھول کر جب پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں تو آئے کہ اس قرآن میں لکھا کیا ہے۔ اور پھر یہی ہوگا عزاداران امام کہ جب امام آ کر قرآن کی حکومت کو نافذ کریں گے تو ہم ہی حیران ہو کے پوچھ رہے ہوں گے کہ مولا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ ہم اس طرح حیران ہو رہے ہوں گے جیسے کوئی نیا دین نافذ کر رہے ہیں امام، اس لیے کہ جس دین کو ہم جانتے ہی نہیں، ہم نے تو سرسری طور پر دین کو سمجھا ہے نا، ہم گہرائی میں جا کر غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن میں بار بار حکم دیا جا رہا ہے کہ تدبر و تفکر کرو، غور و فکر کرو۔ قرآن ہماری زبان میں تو نازل نہیں ہوا، اس لیے جب عرب میں نازل ہوا تو ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ اسے ترجمے کے ساتھ پڑھو، کیونکہ ان کی تو زبان تھی۔ ہمیں ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، تفسیر کو بھی سمجھنا ہے، کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت کے 70 باتیں ہیں، تو اسے جب اس طرح سمجھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ تو اسی لیے ہم امام کے ظہور کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، کیونکہ ہم محنت ہی نہیں کرتے۔ میں تفسیر کی کلاس لیتی ہوں تو میں بار بار یہ بات دہراتی ہوں، کسی بھی عمر میں، کسی بھی عمر کے حصے میں آپ ہوں، میرے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ 70+ بھی ہیں، یہ ذوق ہونا چاہیے، یہ شوق ہونا چاہیے، اس لیے کہ عمر کی قید نہیں ہے۔ جب اللہ ہدایت دے دے، جب ہم اس طرف پلٹ آئیں اور کوشش کریں کہ یہ جو غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، اس میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اسے ہمیں ادا کرنا ہے۔ اگر نہیں ادا کریں گے تو یقیناً جواب دے ہوں گے۔ اور عزاداران امام، یہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ امام کا ظہور ہوگا جب 313 ناصر پورے ہو جائیں گے تو امام آ جائیں گے، تو اب بچے سوال کرنے لگے ہیں نا، اتنا عرصہ ہو گیا، ہم بھی بچپن سے سن رہے ہیں اور ہمارے بزرگ بھی بچپن سے سن رہے تھے، تو اب بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر جب اتنے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں تو وہ 313 آخر کیوں پورے نہیں ہوتے؟ بھائی لاکھوں کروڑوں میں سے ہزاروں تو ایسے ہوں گے نا کہ جو باعمل اور باقیدار ہوں گے، جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، جو امام کے چاہنے والے ہوں گے، تو وہ آخر کیوں پورے نہیں ہو رہے؟ صرف 313 چاہیے لیکن ان کی تعداد پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ کیوں پورے نہیں ہو رہے۔ تو دیکھیے سن 10 ہجری میں رسول نے غدیر خم کے مقام پر مولا کی ولایت کا اعلان کیا۔ اب یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے نا کہ اس وقت بھی 1.25 لاکھ مسلمان اس میدان میں موجود تھے، اور یہ کب کی بات ہے؟ سن 10 ہجری کی۔ سن 11 ہجری میں رسول کی شہادت ہو گئی ہے، تو سن 10 ہجری سے سن 61 ہجری تک آئیے، کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری میں واقع ہوا۔ کتنے سال کے درمیان میں؟ 50 سے 51 سال ہیں۔ اب ان سالوں میں خلفائے راشدین کا زمانہ بھی گزرا ہے، کتنا لمبا دور ہے نا، تو اس میں اسلام نے غلبہ حاصل کیا ہے، کتنی فتوحات ہوئی ہیں، کتنے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، مسلمانوں کی تعداد کہاں تک پہنچ گئی ہوگی؟ تو سن 61 ہجری میں جب کربلا برپا ہوئی ہے تو اس وقت مدینہ سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کے کربلا تک کتنے مسلمان ہوں گے، کتنی بڑی تعداد ہوگی؟ مگر توفیق صرف 72 کو ملی، کہ جس وقت حسین نے مدد کے لیے پکارا تو توفیق صرف 72 کو ملی، وہ چنے ہوئے تھے۔ اسی طرح اللہ ان 313 کو بھی چنے گا۔ یہ جو میں فرش عزا پر آ کر اپنی مجلس کا ایک حصہ مخصوص کرتی ہوں اپنے وقت کے امام کے ذکر مبارک سے، وہ اسی لیے کرتی ہوں کہ 1400 سال سے یہ جو مجلسیں جاری ہیں، یہ جو فرش عزا بچھی ہوئی ہے، اسی فرش عزا سے وہ 313 چنے جائیں گے۔ تو اسی لیے بار بار غفلت سے جگاتی رہتی ہوں کہ
آج کا غافل عزادار کل امام زمانہ کا مخالف بنے گا. اگر ہم غفلت سے نہیں جاگے، اگر ہم عمل کی منزل پر نہیں آئے اور ہم صرف الجل الجل کے نعرے بلند کرتے رہے تو عزاداران امام ہمیں غافل عزاداروں میں لکھے جائیں گے، اور غافل عزادار ہی امام کی مخالفت کرنے والا ہوگا. تو اسی لیے بار بار یہ دہراتی رہتی ہوں کہ خود کو آمادہ کیجیے. 90% سے زیادہ ظہور کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت امام کا ظہور ہو جائے، اور جب ہم تیار نہیں ہوں گے نصرت امام کے لیے تو پھر ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم امام کے خلاف کھڑے ہوں گے. جب ہمیں معرفت ہی نہیں ہوگی. کربلا میں کیا ہوا تھا؟ کربلا میں اپنے وقت کے امام کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، امام کے کلام کو اپنے کانوں سے سن رہے تھے، مگر معرفت نہیں رکھتے تھے نا، پہچانتے نہیں تھے امام کو، امام کا ساتھ نہیں دیا. تو امام کی زیارت سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ امام کی معرفت ضروری ہے. اس لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے. عزاداران امام بچپن جو ہے وہ میں امام کی جو ناصر ہیں ان کے کچھ فضائل، 2-4 فضائل آپ کے سامنے بیان کروں گی، اور پھر میں اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں گی. اور وہ جو فضائل ہیں ناصران امام کے وہ میں اپنی زبانی نہیں سناؤں گی آپ کو. وہ کس کی زبانی ہوں گے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. سلامت رہیں مولا، سلامت رکھے ہمیشہ یا علی مدد کرنے والوں کو. تو عزاداران امام یہ جو ناصران امام کے فضائل میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ میں نہیں بتا رہی، یہ مولا بتا رہے ہیں. اور اس وقت بتا رہے ہیں 1400 سال پہلے جب امام کے ناصروں کا ابھی تو وجود ہی نہیں ہے، اس وقت مولا بتا رہے ہیں. اور کیا بتا رہے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ جو قائم کے ناصر ہوں گے، جو قائم کے مددگار ہوں گے، ان کی معرفت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ اس طرح معرفت الہی رکھتے ہوں گے، یہ مقام ہوگا کہ اس طرح اللہ کی معرفت رکھتے ہوں گے جیسے معرفت رکھنے کا حق ہے، اور ایسے اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے جیسے اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے. اور عزاداران امام مولا کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اس طرح معرفت رکھتے ہوں گے کہ اس کے بعد اللہ کی ذات میں کوئی شک نہیں کر سکے گا. ایسی معرفت رکھنے والے امام کے ناصر ہوں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ مولا کے جملے. انسان حیران ہو جاتا ہے یہ جملے سن کر کہ ہم جو ممبروں سے مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں، مولا کے قصیدے پڑھتے ہیں، اور مولا کس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں؟ ناصران امام کے. ہم قصیدہ پڑھتے ہیں مولا کی شجاعت کا، مولا کی بہادری کا. مولا کس کی شجاعت کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں؟ قائم کے ناصروں کی شجاعت کا، قائم کے مددگاروں کی شجاعت کا. مولا کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو قائم کے مددگار ہوں گے نا، جو قائم کے ناصر ہوں گے، انہیں اللہ نے فولاد کے ٹکڑوں کی طرح ان کے دل کو قرار دیا ہوگا. ہم مولا کی شجاعت پڑھتے ہیں کہ مولا کو اسد اللہ کہتے ہیں، مولا کو شیر خدا کہتے ہیں، اور مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایسے اللہ کے شیر ہوں گے کہ جب گھروں سے باہر نکلا کریں گے تو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیا کریں گے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ جب مہدی آئے گا اس وقت وہ اس طرح اسے اپنے حصار میں رکھیں گے، ایسے حصار میں لے لیں گے کہ جب جنگیں ہوں گی تو وہ مولا کا ایسا حصار کیوں کریں گے؟ اس لیے کریں گے کہ کوئی بھی وار جو مہدی کی طرف آ رہا ہوگا وہ اپنے جسموں پر لے لے. یا امام منتظر، یا امام منتظر، نعرہ حیدری، بلند سے بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور مولا فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح سے
انحصار میں لیں گے کہ جو بھی وار مولا کے جسم پر ہوگا وہ اپنے جسموں پر روکیں گے، اور یہ نہیں کریں گے کہ جان دیں گے مولا کے لیے تو اس پر فخر کر رہے ہوں، نہیں، وہ فخر نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ عاجزی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہوں گے پروردگارا، یہ جو جان تو نے عطا کی عاجزانہ سے مجھے، یہ تجھے پسند ہے، یہ میں مہدی کی خدمت میں قربان کر رہا ہوں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہی کہہ رہے ہوں گے۔ تو عزیزان امام سمجھ میں آیا کہ کیوں دیر ہو رہی ہے؟ جو ناصران امام جو 313 تیار نہیں ہو رہے تو وہ کیا شخصیات ہوں گی، کیا بلند مقام ہوگا کہ جن کے قصیدے مولائے کائنات پڑھ رہے ہیں، اس لیے اتنی دیر ہو رہی ہے، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں 313 آئیں گے، 313 آئیں گے، لاکھوں کروڑوں ہیں مگر 313 تیار نہیں ہو رہے۔ تو عزیزان امام بس اسی لیے کہتی ہوں کہ بس جب فرش عزا پر آیا کیجیے تو کوئی دعا کرے نہ کرے، سب سے بڑی دعا یہ ضرور کیا کیجیے فرش عزا پر ہاتھ رکھ کر کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل ہو جائے، اپنے حق میں بھی میرے حق میں بھی، ہماری قسمت میں بھی یہ ہو کہ ہم مولا کے ناصروں میں شامل ہوں، ہماری اولاد، ہماری آنے والی نسلیں مولا کے خدمت گزاروں میں شامل ہوں۔ اور دیکھیے کہ ہم اس کے اہل تو نہیں ہے کہ ہم ان 313 میں شامل ہو جائیں، لیکن دعا کا تو حکم آیا ہے، دعا کی تو تاکید کی گئی ہے، دعا کرتے رہو، اگر اس کے اہل نہ بھی ہوں تو یہ دعا کرتے رہیں پروردگار کو ناصران کی خدمت کے قابل بنا دے، کسی طرح تو نصرت امام میں ہمارا نام درج ہو جائے۔ تو بس اس دعا کے ساتھ میں موضوع سے متصل ہوتی ہوں کہ پروردگارہ بارے الہ پاک پروردگار ہمارے دلوں کو نصرت امام کے لیے آمادہ کرے، ہم صرف زبان سے الجل الجل پکارنے والوں میں شامل نہ ہوں بلکہ حقیقت میں نصرت امام کے لیے تیار ہوں، ہم حقیقت میں زمینہ سازی کرنے والوں میں شامل ہوں، ہم حقیقت میں امام کی خدمت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ پروردگار ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اور ہم سب کو امام کا سچا خدمت گزار اور ناصر بنا دے۔ دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ تو میں موضوع سے متصل ہو جاؤں کہ سرنامہ کلام میں میں نے سورہ محمد کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ موضوع مجلس اتباع رسول ہے، اس کی مناسبت سے اس آیت مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یعنی اگر اللہ کی اطاعت نہ کی یا اس کے رسول کی اطاعت نہ کی تو ہمارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو عزیزان امام، اگر میں دین کو سمجھنا چاہوں، آپ دین کو سمجھنا چاہیں یا کوئی نان مسلم اگر دین سیکھنا چاہے تو مین ریسورسز کیا ہیں کہ قرآن اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک۔ ضرور پڑھیے صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم۔ سب سے بڑا سورس قرآن ہے، ظاہر ہے ہم قرآن سے سیکھیں گے اور پھر اپنے نبی کی ذات مبارکہ سے یعنی سیرت النبی کو پڑھیں گے کہ ہمیں پتہ چلے کہ دین اصل میں ہے کیا، اگر مجھے دین کو صحیح معنی میں سمجھنا ہے۔ اب قرآن کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اگر جو دنیا میں بھی اگر ہم اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، کوئی بھی کتاب بغیر معلم کے تو سمجھ میں نہیں آتی، چاہے کسی بھی کلاس میں ہو، معلم کی ضرورت تو پڑتی ہے جبھی کتاب سمجھ میں آ سکتی ہے نا۔ تو یہ قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے، یہ بغیر معلم کے سمجھ میں آ جائے گا؟ ہرگز نہیں آ سکتا نا۔ تو پھر کہاں آنا پڑے گا؟ قرآن کے وارثوں کے پاس آنا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن جو قرآن کے وارث سمجھا سکتے ہیں وہ کوئی اور تو نہیں سمجھا سکتا۔ تو آج دنیا پستیوں کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ قرآن کو قرآن کے وارثوں سے نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہم قرآن کے وارث کسے سمجھتے ہیں؟ مسلمان، ہم سے مراد مسلمان کسے سمجھتے ہیں؟ عرب میں رہنے والوں کو۔ ہم تو 1400 سال سے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں یہ سعودی نہیں ہے، یہ یہودی ہے۔ آج دنیا کہہ رہی ہے، ہم تو اس وقت کہتے تھے نا
آج دنیا کہہ رہی ہے کہ یہودیوں کے تلوے چاٹ رہے ہیں. آج تو سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے نا. اب تو کسی سے بھی کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے. اب تو غیر مطلب فکر کے لوگ یہ اقرار کر رہے ہیں نا کہ جو کچھ سعودی عرب میں ہو رہا ہے وہ سب دنیا دیکھ رہی ہے. پہلے زمانے اور تھے کہ چیزیں چھپ جایا کرتی تھی. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اب تو کچھ نہیں چھپتا کہ جب وہ یہودی آتے ہیں تو کس طرح بال کھول کے خواتین کو پیش کیا جاتا ہے. بچہ جانتا ہے, یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. تو وہ قرآن کے وارث نہیں ہیں, ہمیں پتا ہے. تو پھر قرآن کا وارث کون ہے, یہ تو قرآن ہی ہمیں بتائے گا. سورہ فاتر میں ارشاد ہو رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے اس کتاب کا وارث ان بندوں کو قرار دیا جنہیں ہم نے مصطفیٰ قرار دیا. مصطفیٰ کے معنی کیا ہے؟ مصطفیٰ کے معنی ہے چن لینا, سلیکٹ کر لینا. اب جب میں لغت میں دیکھتی ہوں تو 4 الفاظ نظر آتے ہیں چن لینے کے لیے, سلیکٹ کرنے کے لیے. استفاء, اشتباع, ارتضاء اور اختیار. تو جسے پروردگار عالم نے جانے استفاء پایا اسے مصطفیٰ بنا دیا, جسے جانے ارتضاء پایا اسے علی مرتضیٰ بنا دیا, جسے جانے اشتباع پایا اسے حسن مجتبیٰ بنا دیا, اور جسے روح اختیار پایا اسے مختار کربلا بنا دیا. جو پڑھے محمد تو یہ قرآن کے وارث ہیں جنہیں خدا نے وارث قرار دیا. تو حضرت علی امام, ایک تو قرآن سب سے بڑی سورس ہے کہ جہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دین ہمیں سمجھنا کہاں سے. دوسری سورس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. تو اب رسول کی زندگی کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو نہیں ہے رسول کی زندگی کا, ایک پہلو وہ ہے جو گھر کے اندر ہے. رسول بحیثیت باپ کیسے تھے, رسول بحیثیت شوہر کیسے تھے, رسول بحیثیت نانا کیسے تھے, رسول بحیثیت بھائی کیسے تھے. یہ رسول کی گھر کی زندگی ہے. اور رسول کا جو دوسرا پہلو ہے زندگی کا, جو رسول کی سوشل لائف ہے, وہ گھر کے باہر کی زندگی ہے. کہ رسول کیسے نبی تھے, نبی اللہ رسول گھر سے باہر کیسے ہیں, معلم کیسے ہیں, مجاہد کیسے ہیں, یہ رسول کی باہر کی زندگی ہے. اب مجھے اگر رسول کی زندگی کے دونوں پہلو کو سمجھنا ہے, کیوں؟ کیونکہ اگر مجھے کامل مسلمان بننا ہے تو پھر رسول کی زندگی کا وہ پہلو بھی سمجھنا ہوگا جو گھر کے اندر ہے, اور وہ پہلو بھی سمجھنا ہوگا جو گھر کے باہر ہے. تو اب اگر مجھے کامل مسلمان بننا ہے, شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہی, مسلمان بننے کی بات کر رہی, تو اب گھر کے اندر رسول کیسے ہیں اور گھر کے باہر کیسے ہیں. اگر میں اصحاب کے ذریعے دین کو سمجھنا چاہوں تو باہر کی زندگی تو وہ بہت بہتر بتائیں گے. ظاہر ہے کہ رسول مسجد میں کیسے تھے, رسول جنگ کے میدان میں کیسے تھے, لیکن اصحاب ہیں بس گھر کے باہر. گھر کے اندر صحابی نہیں آ سکتے نا, تو انہیں نہیں پتا کہ رسول گھر میں کیسے تھے, بحیثیت باپ کیسے تھے, بھائی کیسے تھے, نانا کیسے تھے, شوہر کیسے تھے. تو یہ رسول کے اصحاب نہیں بتا سکتے. اب اگر رسول کے گھر کے اندر کی زندگی ازدواج سے پوچھوں تو ازدواج یہ تو بتائیں گی کہ رسول شوہر کیسے تھے, رسول باپ کیسے تھے, رسول نانا کیسے تھے, رسول بھائی کیسے تھے, سسر کیسے تھے. مگر ازدواج یہ نہیں بتا سکتی کہ رسول باہر نبی اللہ کیسے تھے, رسول معلم کیسے تھے, رسول مجاہد کیسے تھے. یہ ازدواج کو نہیں معلوم. تو یقیناً پھر کوئی ایسی ہستی کو تلاش کرنا پڑے گا کہ جو گھر کے اندر بھی محرم کی حیثیت سے رسول کے ساتھ ہو, اور گھر کے باہر بھی سائے کی طرح رسول کے ساتھ ساتھ ہو. رسول کے دائیں بھی ہو, بائیں بھی ہو, آگے بھی ہو, پیچھے بھی ہو, ہر جگہ رسول کے ساتھ ساتھ ہو. تو یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں شیعہ ہوں, یہ آپ خود سرچ کیجیے. اب تو اے آئی کا زمانہ ہے, چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے, اب تو بہت آگے سب کچھ بڑھ چکا ہے نا. اب تو تحقیق کے لیے بہت ریسورسز موجود ہیں. اب خود تحقیق کیا کیجیے, تلاش کیا کیجیے, کسی مولوی کی باتوں میں نہیں آیا کیجیے. تو تلاش کیجیے کہ کون ایسی شخصیت ہو تو سوائے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کوئی یہ کہتا نظر نہیں آتا. جیو 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 مولا سلامت ہے. محمد
والوں کو اور آپ کی نسلوں میں اس فرش ارضا کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھے۔ تو حضرتان امام، یہ میں نہیں کہہ رہی ہے، مولا کہہ رہے ہیں کہ میں رسول کے ساتھ بچپن سے اس طرح چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اور مولا یہ کہا فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں، مولا کے خطبے میں موجود ہے نا، تو مولا یہ کیوں کہہ رہے ہیں جیسے اونٹنی کا بچہ پیچھے پیچھے چلتا ہے؟ مولا نے یہ کیوں نہیں کہا جیسے گائے کا بچہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، جیسے بکری کا بچہ، ہر بچہ ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے نا؟ مگر کیا وجہ ہے کہ مولا کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے مولا کہہ رہے ہیں تو کوئی خاص بات یہ ہوگی نا کہ میں اونٹنی کے بچے کی طرح رسول کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا۔ تو آپ کو میں بتاؤں کہ مولا نے کیوں یہ جملہ کہا۔ اونٹنی کا بچہ، واحد اونٹنی کا بچہ ایسا ہے کہ جو اپنی ماں کے پیچھے کیسے چلتا ہے کہ ماں جہاں جہاں قدم رکھتی جاتی ہے نا، اس کے قدم کے اوپر اوپر اپنے قدم رکھتا جاتا ہے۔ اور کسی کا بچہ اس طرح نہیں ماں کے پیچھے چلتا جیسے اونٹنی کا بچہ چلا کرتا ہے، بس اس کے قدموں کے اوپر قدم رکھتا جاتا ہے، یعنی راستہ دکھاتی ہے ماں اور بچہ پیچھے پیچھے چلتا چلا جاتا ہے اطاعت کرتے ہوئے۔ تو یہ ہے کہ جو رسول کے پیچھے پیچھے چلنے والا علی ہے۔ تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ علی کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جب ولادت ہوئی تو سب سے پہلے آغوش رسول میں آئے، جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے رسول کے چہرے کی زیارت کی، جب کلام کیا تو سب سے پہلا کلام رسول سے کیا کہ یا رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں۔ تو ہر جگہ رسول کے ساتھ ساتھ علی ہیں، دعوت ذوالعشیرہ میں علی، مسجد میں علی، منبر پہ علی، مسند پہ علی، محضر میں علی، لشکر میں علی، خیبر میں علی، احد میں علی، بدر میں علی، خندق میں علی، غدیر میں علی، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ فرجم خدا آپ کی نسلوں میں اس فرش ارضا کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ تو حضرت امام، علی سے اگر بچنا ہے تو بس سوائے ایک ہی جگہ ہے جہاں علی نہیں ملیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ سبحان اللہ، علی کی محبت میں علی کے فضائل نہیں پڑھا کرتے، علی کو ہم ایسے ہی بلندیوں کی جانب، جو علی نے ہمیں پرواز کرنا سکھایا ہے نا، تو ہم ایسے ہی نہیں علی علی کیا کرتے، علی کے در سے وابستہ ہیں تو بلندیوں کی طرف پرواز کرتے ہیں، اس لیے کہ میرا علی وہ ہے کہ جس کے سامنے کائنات کی ساری بلندیاں نیچ نظر آتی ہیں۔ تو حضرتان امام، ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ سب کا احترام اپنی جگہ، سب کا مقام اپنی جگہ۔ ہماری لیے تو مجتہدین کی جانب سے یہ فتاوے موجود ہیں کہ کسی بھی مکتبے فکر سے تعلق رکھنے والے کی مقدسات کی توہین نہ کریں، غلط الفاظ استعمال نہ کریں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ہمارے مولا کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم کسی کے نقص بیان کریں۔ تو علی تو وہ ہے کہ جس کے در پہ سب کو آنا پڑتا ہے، اور یہ میں تو نہیں کہہ رہی۔ دیکھیں، ہمارے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کسی کا بھی ذکر ہوتا ہے ہم رخ کو موڑ دیتے ہیں علی کی طرف، علی کی فضیلتوں کی طرف۔ تو یہ تو ہماری اپنی مرضی تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، تو یہ ہم اپنی مرضی سے کرتے نہیں ہیں۔ تو جب علی کی فضیلتوں کی بات آتی ہے، دیکھیں یہ جو ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ جو میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ جس کا منصب ہے، جس کا جو مقام ہے وہ ہے،
ہمیں توہین کرنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے اور یہ سنت الہی بھی ہے۔ کیسے کہ اللہ نے جب کلمہ پڑھنے کو کہا تو پہلے انکار کروایا، لا الہ الا اللہ، پہلے انکار ہے، لا ہے نا، لا کا مطلب کیا ہے اردو میں؟ نہیں، یعنی پہلے انکار کرو پھر میرا اقرار کرو، ورنہ جتنے بت پرست تھے، جتنے مشرک تھے، جتنے کافر تھے، ان کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، اگر ان کا انکار نہ کیا جاتا ان کے بتوں کا، سب اللہ کو مان لیتے۔ وہ تو نہیں کہتے تھے، کہتے تھے بتوں کے ساتھ مان لیں گے، آپ کے بت کو بھی مان لیں گے۔ خدا نے کہا نہیں، پہلے ان کا انکار کرو پھر میرا اقرار کرو۔ تو کلمہ اس لیے لا سے شروع ہوتا ہے، اور ایک لا اور اس وقت ذہن میں آ گیا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نہیں ہے کوئی بہادر، کوئی جوان علی جیسا، علی مشکل کشا پر بلند سے بلند ترین صلوات۔ فضان امام، یہ جو مولا کے فضائل ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مولا اس کے حقدار ہیں، یہ مولا کی فضیلتیں اسی لیے بیان کی جاتی ہیں ممبروں سے کہ مولا حق رکھتے ہیں کہ ان کی فضیلتوں کو ہم بیان کریں۔ اور جب ایک معروف ادیب سے یہ پوچھا گیا کہ علی کیوں سب سے افضل ہے، تو اس نے کہا کہ افضلیت کا معیار یہ ہے کہ علی کسی کے در پر نہیں جاتے، علی کسی کے محتاج نہیں، اور افضلیت کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جسے کسی کے در پر نہ جانا پڑے، سب اپنی حاجتوں کی قبولیت کے لیے اس کے در پر آئیں۔ تو یہ تو تعریف گواہ ہے کہ علی کبھی کسی کے در پر نہیں گئے، جو آیا وہ علی کے در پر آیا، کبھی اقتدار کو بچانے کے لیے آیا، کبھی حکومت کو بچانے کے لیے آیا، کبھی خود کو ہلاکت سے بچانے کے لیے آیا۔ یہ تو تاریخ میں جملہ لکھا ہے نا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ۔ اور ہم اگر عام بات کریں تو اگر کوئی ہمیں بار بار بھی کچھ دیتا ہے تو ہم مشکل سے، اگر اس نے 10 دفعہ ہماری مدد کی ہوگی تو ہم 2 دفعہ شکریہ ادا کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ کہہ رہے ہیں 70 مرتبہ، جب 70 مرتبہ یہ جملہ لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 700 دفعہ علی کے در پر گئے ہوں گے، تب یہ جملہ منہ سے نکلا ہوگا کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ فضان امام، ہم ایسے ہی تو نہیں کہتے نا کہ جب دین کو سیکھنا ہے تو یہ 2 ہی ریسورسز ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ یعنی اگر اللہ کو سمجھنا ہے، اللہ کے وجود کو، کامل وجود کو سمجھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے تو رسالت کے در پر آنا پڑے گا۔ محکم ترین راستہ ہے کہ رسالت کے در پر آئیں، اور اگر رسالت کو سمجھنا ہے تو پھر علی اور ولایت علی کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ میرے نبی نے واضح اعلان کیا ہے کہ تحریک نبوت ہم کریں گے، تائید نبوت علی کریں گے، تحریک رسالت ہم کریں گے، تائید رسالت علی کریں گے، نبوت ہماری ہوگی، امامت علی کی ہوگی، رسالت ہماری ہوگی، ولایت علی کی ہوگی، شریعت ہماری ہوگی، طریقت علی کی ہوگی، اطاعت ہماری ہوگی، مودت علی کی ہوگی، علم کا شہر ہم ہوں گے، علم کا در علی ہوں گے، ولائے افلاق ہم ہوں گے، زمین کا لنگر علی ہوں گے، قائم مقام ہم ہوں گے، رواں دواں علی ہوں گے، جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں وہاں علی ہوں گے۔ حضران امام، دیکھیے یہ فرش اعضاء جو ہے، ہمیشہ کہتی ہوں یہ بڑی قیمتی فرش اعضاء ہے۔ اسی فرش اعضاء پر آ کر ہم توحید بھی سیکھتے ہیں، محمد و آل محمد کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں، درود جیسی عبادت بھی انجام دیتے ہیں۔ تو یہ فرش اعضاء بہت قیمتی فرش اعضاء ہے، اور ہمیشہ ایک جملہ کہتی ہوں کہ 300
ستون ہیں عزاداری کے. ایک صاحبان منبر پڑھنے والے, چاہے وہ حدیث پڑھ رہے ہوں, نوحہ پڑھ رہے ہوں, مرثیہ پڑھ رہے ہوں, حدیث قصہ پڑھ رہے ہوں, کچھ بھی پڑھ رہے ہیں, وہ اپنی نوکری کر رہے ہیں, وہ ستون ہیں. ایک آپ جو بہت بڑی عظیم عبادت سر انجام دے رہے ہیں مولا کے عزادار. اور تیسرے صاحب عزا کہ جو فرش کو بچھانے والے ہیں. یہ 3 ستون ہیں. اس میں سے ایک بھی اگر اپنا فرض ادا نہ کرے, اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھے, تو فرش عزا برقرار نہیں رہ سکتی, اس کا تقدس برقرار نہیں رہ سکتا. تینوں کو اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا کام کرنا ہے, اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے عزاداران نام. اس لیے بار بار کہتی ہوں, یاد رکھا کیجیے, ہم سب اپنی اپنی نوکری کرنے آتے ہیں. نہ ہم فرش عزا کے مالک ہیں, نہ ہم اس ممبر کے مالک ہیں. ممبر بھی حسین کا ہے, یہ فرش عزا بھی حسین کا ہے. ہماری جو نوکری ہے نا, یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمیں مولا نے چنا ہے اس نوکری کے لیے. تو جب ہم نوکر ہیں تو ہمارے انداز بھی نوکروں والے ہونے چاہیے, مالکوں والے نہیں ہونے چاہیے. ہمارے انداز میں عاجزی ہونی چاہیے, چاہے عزادار ہو, چاہے صاحب منبر ہو, چاہے صاحب عزا ہو. کیونکہ بظاہر صاحب عزا فرش بچھاتے ہیں, اصل میں میزبان امام زمانہ علیہ السلام ہوتے ہیں. مولا نام لکھتے ہیں, مولا چنتے ہیں کہ کس عزادار نے کس فرش عزا پر آنا ہے, کس صاحب منبر نے کس منبر پر بیٹھ کر اپنی نوکری کو انجام دینا ہے. تو اس لیے دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں یاد رکھنی چاہیے, اور سب کو یہ انداز اپنانا چاہیے جو غلاموں اور نوکروں والا انداز ہوتا ہے. تو عزاداران امام, اسی لیے میں بار بار یہ جملے دہراتی ہوں. پھر بھی تکلیف دہ چیزیں نظروں سے گزرتی ہیں. ابھی آپ نے 2-4 روز قبل ہی وہ ویڈیو جو بہت زیادہ وائرل ہوئی ایک عالم دین کی, کہ انہوں نے کس طرح فرش عزا کی اور ممبر کے تقدس کو پامال کی, اور عزاداروں نے بھی. دیکھیے, میں جو کہتی ہوں نا کہ دونوں کا فرض ہے, دونوں کی ذمہ داری ہے, تو دونوں کی ذمہ داری ہے. جو صاحب منبر ہے نا, اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا فرض کیا ہے. کہ کہیں فرض کیجئے کہیں میں سالوں سے پڑھ رہی ہوں, اب اگر کوئی ضد کرتا ہے کہ نہیں مجھے اس منبر پہ بیٹھنا ہے, تو میرا فرض کیا ہے, میں کیا کہوں گی کہ اسے یہ کہوں گی کہ آپ کا نام ہی مولا نے اس منبر پر لکھا, میرا نام نہیں لکھا, میری ڈیوٹی مولا نے کہیں اور لگائی ہے. میرا یہ کردار ہونا چاہیے نا کہ میں اسے یہ کہوں کہ آپ ہی کا نام لکھا ہوگا. اور اسی طرح اگر آپ کہیں رہتی ہیں, سالوں سے رہ رہی ہیں, آپ کی مجلس کسی مقررہ وقت پر ہوتی ہے, مقررہ تاریخ پر ہوتی ہے, آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ اگر کوئی اور نیا آتا ہے اس محلے میں اور وہ آ کر آپ کا وہ وقت لے لیتا ہے یا تاریخ لے لیتا ہے, تو ناراض نہیں ہونا, ناراض نہیں ہونا ہے. ہمیں اسے کیا کہنا ہے, کوئی بات نہیں, میں تاریخ چینج کر لیتی ہوں, میں تاریخ چینج کر لیتی ہوں, میں وقت بدل دیتی ہوں, میں آؤں گی, میں خود بھی آؤں گی آپ کے یہاں مجلس میں, اپنے ساتھ اور مومنات کو بھی لے کر آؤں گی, آپ یہاں نہیں آئیں گی. یہ کردار جب تک نہیں ہوں گے, فرش عزا پر آ کر جب تک یہ شعور ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا, یقین کیجئے کہ یہ فرش عزا ہمارے نفوس کو بلندیوں تک نہیں لے جا سکتی. ہم کتنا یا علی کرتے رہیں, ہم کتنا الجل پکارتے رہیں, جب تک نفوس کی تربیت نہیں ہوگی, جب تک کردار سازی نہیں ہوگی, اس فرش عزا کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے بار بار یہ بات یاد دلاتی رہتی ہوں کہ وہاں جو کچھ بھی ہوا, دیکھیں مولا جھنجھوڑتے ہیں. جب ہم تکبر کی طرف جانے لگتے ہیں نا, اور ہم خود پسندی کی طرف جانے لگتے ہیں, تو مولا جھنجھوڑ کر جگاتے ہیں کہ کتنے بڑے عالم بن گئے ہو, کتنا نام کما لیا ہے, کتنا پیسہ کما لیا ہے, تمہیں یہ عزت یا مقام جو مل رہا ہے, جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے, خدا نے ہمارا صدقہ اتار کر پھینکا تھا, جس کے صدقے میں تمہیں یہ بلندیاں عطا کی گئی ہیں. تم سمجھ کیا رہے ہو, مولا جھنجھوڑتے ہیں, خدا اٹھا کے پٹک دیتا ہے زمین پر. پھر آپ کو انہیں عزاداروں کے سامنے معافیاں مانگنی پڑتی ہیں جن کو آپ نے شرمندہ کیا ہوتا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں ہمیشہ کہ وہ جو عزاداروں نے کیا وہ بھی بہت غلط کیا. فرش عزا کے تقدس کو نہیں پامال ہونے دیں. آپ کو غصہ ہے, اس غصے کو دبا لیں, اس لیے کہ یہی تو ہم دریائے بیت پر آ کر سیکھتے ہیں. اگر یہ نہیں سیکھا تو پھر کیا فائدہ, اس کو دبا لینا چاہیے.
मजलिस के बाद आप शिकायत मुहज़्ज़बाना तरीके से करें। अगर आप उसी फर्श पर शोर व गुल बर्पा कर रहे हैं तो आप क्या भूल गए हैं? आप ये भूल गए हैं कि इसी फर्श अज़ा पर एक दुखियारी माँ अपने लाल का पुरसा लेने बैठी रो रही है। ज़दारान इमाम, इस वक्त क्यों याद नहीं रहता जब हम फर्श अज़ा के तक़द्दुस को पामाल करते हैं तो ज़हन में क्यों नहीं रहता? हमारा तो अकीदा है ना, हमारा तो ईमान है ना कि मासूमीन मौजूद होते। मुझे नहीं पता, मैं तो हमेशा इसीलिए बार बार कहती हूँ आपका मर्तबा मुझसे बहुत ज़्यादा बुलंद है। मैं यहाँ बैठकर मजलिस पढ़ रही हूँ, आप फर्श पर बैठी हैं, न जाने कौन सी बीबी आपके बराबर में बैठी होगी। गुनहगार आंखें नहीं देख पाती ना, क्योंकि मारिफत नहीं रखते। मगर ऐसा तो नहीं है कि अगर हम देख नहीं पाते तो बीबियां मौजूद नहीं है। और मेरा चौथा इमाम वो तो अज़ादारों को इतनी मोहब्बत करता है कि मेरा मौला जहाँ आप नालैन उतारती हैं, मेरा मौला वहाँ बैठकर मजलिस सुनता है कि मैं मिंबर पर बैठी हूँ। मेरा मौला आपकी अज़ादारों की छुट्टियों के पास बैठा। हम भूल जाते हैं फर्श अज़ा कि हम किस फर्श अज़ा के तक़द्दुस को पामाल करें। तो अज़ादारान इमाम हर फर्श अज़ा पर बीबी आती है ना, और हर फर्श अज़ा पर एक 4 साल की बच्ची भी आया है जो ज़ैनब की उंगली पकड़ के आती है। और जब आपको इस तरह रोते देखती है ना तो उस वक्त ज़ैनब से पूछती है, हैरान होकर पूछती है, उम्मी अम्मा ये कौन लोग हैं, ये कौन है जो ऐसे रो रहे हैं? तो ज़ैनब सकीना को बताती है, सकीना ये तेरी मुसीबत को याद करके रो रहे हैं। सकीना ये तेरे बाबा के चाहने वाले हैं। सकीना ये तेरे बाबा के शिया हैं। तो उस वक्त तड़प कर वो बच्ची कहती है फूफी अम्मा ये शिया करबला में क्यों नहीं थे? अरे ये चाहने वाले उस वक्त क्यों नहीं थे कि जब शिमर मेरे कानों से गोशवारे नोच रहा था? अरे ये शिया ये उस वक्त कहाँ थे जब मुझे तमाचे लग रहे थे? अज़ादारान इमाम, आज उसी यतीमा का पुरसा है, आज उसी सकीना का पुरसा है। अज़ादारों, अरे वही सकीना जो अब्बास की लाडली, अरे इतना प्यार करता था मेरा मौला कि आज भी मश्के सकीना अलम अब्बास से जुदा नहीं हुई। 1400 साल गुजर गए, ये मश्के सकीना सबूत है कि कैसी वफा की अब्बास ने हुसैन की 4 साल की बच्ची के साथ। अज़ादारान इमाम, जब आपकी गिरी की आवाज़ें बुलंद होना शुरू होती है, मेरा छठा इमाम हाथों को दुआ के लिए उठा देता है, आपके लिए दुआ करता है। ये मेरे जद के अमर को जिंदा कर रहे हैं। अज़ादारान इमाम, अरे उसी यतीमा की फर्श अज़ा है जिसे करबला से पहले नहीं मालूम था यतीमी किसे कहते हैं। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन के। हर बेटी के सर पर बाप का साया सलामत रखे, अरे कोई यतीम न हो। अज़ादारान इमाम, अरे वो सकीना जब मुस्लिम मारे गए, अरे हुसैन की गोद में मुस्लिम की बेटी आतिका बैठी है। अरे सकीना कितनी छोटी होगी, जरा तसव्वुर करो। करबला में 4 साल की है, मदीना में क्या सिन होगा? अरे देख रही है कि बाबा कानों में नए गोशवारे पहना रहे हैं और आतिका के सर पर हाथ फेरते जा रहे हैं, प्यार करते जा रहे हैं। सकीना देखती जा रही है। एक मर्तबा बाबा के करीब आती है, आकर कहती है, बाबा मैंने कभी आपको इस तरह आतिका को प्यार करते नहीं देखा। बाबा आप नए गोशवारे क्यों पहना रहे हैं? बाबा आज आतिका को प्यार करने का अलग ही अंदाज है। मेरा मौला कहता है सकीना तुझे नहीं पता, आतिका का बाबा मारा गया,
کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے نا تو اسے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، اسے گلے سے لگاتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں. جب وہ رو رہی ہو نا تو اسے تسلی دے کے کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، میں موجود ہوں. اسی طرح حسین عاتقہ سے کہہ رہے تھے عزادارہ نے نا، عاتقہ کسی چیز کی حاجت ہو بیٹی میرے پاس آ جانا. ارے تیرا بابا نہ رہا تو کیا ہوا، میں تو موجود ہوں. ارے سکینہ سنتی رہی، خاموشی سے سنتی رہی اور پھر شام غریبہ آ گئی. عزاداروں جب خیموں میں آگ لگی ہے نا، ارے میری سکینہ میری شہزادی باہر بھاگتی ہوئی آئی. اب جو دیکھا کچھ لوگ خیموں کے قریب آ رہے ہیں، یاد آ گیا بابا نے کیا کہا تھا، سب یتیموں کو پیار کرتے ہیں. ایک مرتبہ یہ کہتی ہوئی آگے بڑھی، انا یتیمہ انا یتیمہ، ارے میں یتیم ہوں، میرا بابا مارا گیا. ارے وہ بچی کیا سمجھ رہی تھی کہ اب یہ سالم آگے بڑھ کے پیار کرے گا، ارے سر پر ہاتھ پھیرے گا. عزاداروں مگر حیران ہو گئی وہ بچی کہ جب پیار کرنے کے بجائے ارے ظالم نے تماچے مارے. ارے ملعون لکھتا ہے کتاب تمکن ثاقبہ سے پڑھ رہی ہوں روایت، ملعون لکھتا ہے کہ میں نے 4 سال کی بچی کو دیکھا تو اس کے کانوں میں قیمتی گوشوارے تھے جو دور سے چمک رہے تھے. میں نے سوچا اس سے پہلے کہ کوئی اور یہ گوشوارے اتار لے میں کیوں نہ اتار لوں. کہتا ہے میں نے اتارنے کی کوشش کی، وہ اتر نہیں رہے تھے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کچھ لوگ بھاگتے ہوئے خیمے کی جانب آ رہے ہیں، مجھے لگا گوشوارے اتارنے آ رہے ہیں. کہتا ہے میں نے بس جھنجھلا کر ایک مرتبہ زور سے گوشوارے کھینچے. ارے بچی کے کان نکٹ گئے، گوشوارے میرے ہاتھوں میں آ گئے. ارے لکھتا ہے کہتا ہے کہ وہ بچی درد کی شدت سے زمین سے اوپر اچھلی اور پھر منہ کے بل زمین پر گر گئی. ارے رو کر کہتی تھی واہ باسا چچا عباس، میرے گوشوارے اتارے نہیں گئے، چچا میرے گوشوارے کانوں سے نوچ لیے گئے. ارے جب تماچے لگتے تھے سکینہ کو، جب تازیہ میں مارے جاتے تھے تو کبھی رو کے نیزہ پر حسین کے سر کو دیکھ کر روتی تھی، کبھی بابا کو پکارتی تھی، کبھی خولی کی گھوڑے کی گردن میں بندھے ہوئے عباس کے سر کو دیکھ کر روتی تھی، عباس کو پکارتی تھی چچا عباس آ جائیے، چچا میں پانی نہیں مانگوں گی، اب پیاسی رہوں گی مگر چچا آ جائیے. کبھی ماں کو مدد کے لیے پکارتی تھی مگر ماں کتنی بےبان، ارے ہاتھ بسے پشت بندھے تھے، مدد کرتی تو کیسے کرتی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بار الہ پاک پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. بار الہ پاک پروردگار جو بیمار ہے بیمار کربلا کی صدقے صحت کاملہ. بار الہ پاک پروردگار جو بے اولاد ہے، کچھ واسطہ ہے شہزادی سکینہ کا اور شہزادہ علی اصغر کا، انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. بار الہ پاک پروردگار جو بے گھر ہیں انہیں بہترین گھر عطا فرما جس میں فرش عزائے حسینی کو بچھا سکیں. بار الہ پاک پروردگار جس گھر میں فرش عزائے حسینی بچھائی جاتی ہے، پروردگار ان گھروں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھنا. بار الہ پالنے والے ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پاک پروردگار مجھ سے جس نے دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار سب کے نام ذہن میں محفوظ ہیں،
دل میں موجود ہیں، تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ پالنے والے پاک پروردگار سب کی حاجتوں کو قبول کرنا۔ صاحب اذان نے بڑے خلوص کے ساتھ فرش اعضا کو بچھایا ہے۔ پروردگار ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا کرنا، ان کے رزق میں وسعت و برکت عطا کرنا۔ پروردگار انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا کرنا، ان کی توفیقات میں اضافہ کرنا۔ بار الہ سب دعاؤں سے بڑی دعا کہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں۔ پروردگار ہمارے وقت کے امام کو بھیج دے، ان کے ظہور میں تاجیل کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا